ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، کیا اب ہمیں واپس میدان حشر جانا ہوگا؟ کیوں؟ کیا وہاں جانے کا شوق ختم ہو گیا؟ اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ یہاں آ گیا ہوں تو اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ جب ہم شروع میں یہاں آئے تھے تو تم مجھے براہ راست اوپر لے گئے تھے، اب تو میرے گھر والے امت محمدیہ کے کیمپ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ تم انسان اپنی جذبوں کو تہذیب کے لفافے میں ڈال کر دوسروں تک منتقل کرنے کے عادی ہوتے ہو۔ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ اپنی گھر والی کے پاس جانا چاہتے ہو؟ یہ بار بار گھر والوں کے الفاظ کیوں بول رہے ہو؟ صالح نے میری بات پر ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تو میں جھنپ کیا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، شرماؤ نہیں یار، ہم وہی چلتے ہیں، یہ خادم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے پر مامور ہے۔ ہم جس دنیا میں تھے وہاں راستے، وقت اور مقامات سب کے معنی اور مفہوم بالکل بدل چکے تھے۔ اس لیے صالح کا جملہ ختم ہونے کے ساتھ ہی ہم اسی پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس کی ارد گرد تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ شاید میں نے تمہیں پہلی دفعہ یہاں آتے وقت یہ بتایا تھا کہ اس پہاڑ کا نام عراف ہے، اسی کی بلندی پر تم گئے تھے، اور یہ دیکھو امت محمدیہ کا کیمپ قریب آ گیا ہے۔ ہم پہاڑ کے جس حصے میں تھے وہاں اس کا دامن بہت دراز تھا، اس لیے وہاں بہت گنجائش تھی، مگر وہ پورا مقام اس وقت ان گنت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پہاڑ کے ارد گرد اس قدر رش شاید کسی اور جگہ نہیں تھا۔ میں نے صالح سے مخاطب ہو کر کہا، لگتا ہے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں۔ نہیں، بہت کم آئے ہیں۔ امت محمدیہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مقاربین اور صالحین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وگرنہ بیشتر مسلمان تو ابھی میدان حشر ہی میں پریشان گھوم رہے ہیں۔ تو میرے زمانے کے مسلمان بھی یہاں ہوں گے؟ بدقسمتی سے تمہاری معاصرین میں سے بہت کم لوگ یہاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ابتدائی حصے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ آخری زمانے کی البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں۔ تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست۔ یہ دونوں طرح کے لوگ فی الوقت میدان حشر کی سیر کر رہے ہیں، اس لیے تمہاری جاننے والے یہاں کم ہوں گے۔ جو ہوں گے ان سے تم جنت میں داخلے کے بعد دربار میں مل لینا۔ یہاں تو ہم صرف تمہارے گھر والوں سے ملا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے اور فوراً واپس لوٹیں گے۔ خبر نہیں کس وقت حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ دربار کیا ہے؟ صالح کی گفتگو میں جو چیز ناقابل فہم تھی میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ حساب کتاب کے بعد جب تمام اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نشست ہوگی، اس کا نام دربار ہے۔ اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کی مناصب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے۔ یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا۔ میں اس سے مزید کچھ اور دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر گفتگو کرتے ہوئے ہم کیمپ کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ یہ خیموں پر مشتمل ایک وسیع و عریض بستی تھی۔ اس بستی میں لوگوں کے کیمپ مختلف زمانوں کے اعتبار سے تقسیم تھے۔ بعض خیموں کے باہر کھڑے ان کے مالکان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہیں مجھے اپنے بہت سے ساتھی اور رفقا نظر آئے جنہوں نے دین کی دعوت میں میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے کیریئر، اپنے خاندان اور اپنے خواہشات کو کبھی سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ ان سب کو ایک حد تک رکھ کر اپنا باقی وقت، صلاحیت، پیسہ اور جذبہ خدا کی دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی کا بدلہ تھا کہ آج یہ لوگ اس ابدی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ یہیں ہمیں امت مسلمہ کی تاریخ کی بہت سے معروف ہستیاں نظر آئیں۔ ہم جہاں سے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے جاتے، ہر شخص نے ہمیں اپنے خیمے میں آ کر بیٹھنے اور کچھ کھانے پینے کی دعوت دی، جسے صالح شکریہ کے ساتھ رد کرتا چلا گیا۔ البتہ میں نے ہر شخص سے بعد میں ملنے کا وعدہ کیا۔ راستے میں صالح کہنے لگا، ان میں سے ہر شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تم اچھا کر رہے ہو کہ ان سے ابھی ملاقات طے کر رہے ہو۔ ان میں سے بہت سے لوگوں سے بات میں وقت لینا بھی آسان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور محبت امیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولا، وقت لینا تو تم سے بھی آسان نہیں ہوگا عبداللہ، تمہیں ابھی پوری طرح اندازہ نہیں۔ اس نئی دنیا میں تم خود ایک بہت بڑی حیثیت کے مالک ہوگے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے معیار پر ہمیشہ سے ایک بہت بڑی حیثیت کے آدمی تھے۔ یہ کہتے ہوئے صالح رکا اور مجھے گلے لگایا۔ پھر آہستگی سے وہ میرے کان میں بولا، عبداللہ، تمہارے ساتھ رہنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کیے اور دھیرے سے جواب دیا، اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے احسان مندی کے جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہی بات ٹھیک ہے، خدا ہی ہے جو ذرے ریت کو طلوع آفتاب دیتا ہے۔ تم سورج کی طرح اگر چمکے تو یہ خدا کی عنایت تھی، مگر یہ عنایت خدا پرستوں پر ہوتی ہے، سرکشوں، مفسدوں اور غافلوں پر نہیں۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے نا تمہاری بیوی کا؟ میں نے عصبت میں گردن ہلا دی۔ صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے، کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، صالح نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے سے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی، جیسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ اٹھا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف کسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیاں اور لمحے سب اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈر چکا تھا۔ جب محبت حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی، مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چون لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے حال میں اس نے پورے طاقت سے میرا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ اٹھا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا اور شام کی شفق، سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی رخساروں سے نمی پونجی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا،
میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ مجھے تو بس ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جیتنا ہی تھا نائمہ۔ اللہ نہیں ہارتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اب نائمہ نے سوال کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ تخیل کی آنکھ سے جنت کی اس دنیا کا تصور کر رہی تھی جو اب شروع ہونے والی تھی۔ ہم نے خدا کا پیغام عام کرنے کے لیے اپنی فانی زندگی لگا دی، اور اب بدلے میں خدا جنت کی ابدی زندگی کی کامیابی ہمیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ میرے سامنے اپنی پرمشقت اور جدوجہد سے بھرپور زندگی کا ایک ایک لمحہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی جوانی اور جوانی کے بہترین سال خدا کی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیے تھے۔ اپنی ادھیڑ عمر کی صلاحیتیں اور بڑھاپے کی آخری توانائیاں تک اس راہ میں جھونک دی تھی۔ میں ایک غیر معمولی باصلاحیت اور ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد، مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت میں ہی حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کی دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدقے دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے۔ مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکھار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کرایا، یہ صالح ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے ہیں اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے صالح کی طرف موڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے ہو جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہاں، میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہی ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھڑک کر بھی بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے۔ اوہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہی رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، وگرنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد مربر ہوتا رہے گا۔ اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان 2 بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے۔
اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔ واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ ہاں یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا۔ لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا، رہ جانے والوں کی انتظار میں کوئی نہیں رکے گا، نئے رشتے ناطے وجود میں آئیں گے، نئے جوڑے بن جائیں گے، نئی شادیاں ہو جائیں گی۔ مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، دنیا میں خاندان کا ادارہ انسان کی بعض کمزوریوں کے بنا پر بنایا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا، جبکہ مردوں کو جبلی طور پر عورتوں کا محتاج کر دیا گیا تھا۔ وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی، اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔ مگر اب یہاں معاملات جدا ہوں گے، عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی، اس لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا زیادہ فائدے کی بات ہے۔ عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی، مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کی ضرورت مند ہوں گی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو ہم مرد تو پھر نقصان میں رہیں۔ ہاں نقصان میں تو تم لوگ رہو گے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہے، حوریں اسی مسئلے کا حل ہیں۔ مگر ان سے تو خواتین کو جیلسی محسوس ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، حوریں اپنی اسٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشک و حسد کا باعث نہیں بنیں گی۔ جنت کی خواتین اپنی اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑی اسٹیٹس کے مالک ہوں گی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں خدا کی دنیا ہے۔ تم جانتے ہو انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہے۔ میں خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ بات تو لاجواب ہے، مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے۔ ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس بھٹکنے نہیں دے گی۔ صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کی اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز، پیشاب اور پخانہ وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والے گندگیاں تھیں، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنی وجود کو پاک رکھو۔ تو تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے، اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں۔ غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہیں۔
मगर आज के दिन उन्हें हर ऐसी मुशक्क़त से पाक कर दिया जाएगा। यानी मतलब ये है कि अब न उनके जिस्म से गंदगियाँ निकलेंगी और न उनकी जहन में मनफी जज्बे और ख्यालात ही पैदा होंगे। जन्नत खूबसूरत लोगों के रहने की एक जगह है जहाँ कोई बदसूरत जज्बा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस बहस में असल बात ये सामने आई कि हूरें जन्नत की ख़वातीन से कमतर है और बस गुजारे के काबिल हैं, तभी वो उनसे हसद नहीं करेंगे। फिर मैंने हंसते हुए अपनी बात में इजाफा किया, मुसलमान ख्वामखा हूरों की हुस्न का चर्चा सुनकर इनके दीवाने बने और बिलावजह लोगों के ताने सुनते रहे। मेरे मजाक के जवाब में सालेह ने संजीदगी से कहा, ये दोनों तुम्हारी गलत फहमियाँ हैं। बात यह है जन्नत में तुम मर्द औरतों के लिए कोई ऐसा कीमती असासा नहीं रहोगे जिसकी वजह से वो किसी से हसद करे। रही हूरें तो इनकी इतनी तहकीर मत करो कि इनके लिए कमतर और गुजारे के काबिल के अल्फाज बोलो। वो जन्नती ख़वातीन जैसे तो नहीं, मगर बहरहाल ऐसी भी नहीं कि तुम उनको कमतर समझो। अच्छा तो वो कैसी हैं? मैं बताता हूँ वो कैसी हैं।